کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اپنے آقا اپنے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود بھیجتا ہے، آقا کریم اس کا درود خود سنتے ہیں اور اس غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر انہیں پہچان لیں گے۔ تو نیت کیجئے نا کہ انشاءاللہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو کر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کبھی قبرستان جائیں تو قبرستان جا کر یہ مٹی کے ڈھیر، یہ قبریں، یہ خاموش قبریں، وہاں کا سناٹا، وہاں کی فضا میں خاموشی کچھ پیغام دیتی ہے۔ یہ پتہ بتاتی ہے کہ وہاں جانے والا کچھ دیر کھڑے ہو کر ایک بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ وہی افراد ہیں جو کل ہماری طرح سانس لے رہے تھے، ہماری طرح جی رہے تھے، ہماری طرح چلتے پھرتے ہنستے تھے، اور بہت سو نے تو نہ جانے کون کون سی امیدیں باندھ کے رکھی تھیں، اور آج یہ اس خاموشی میں ہے، شہر خاموشہ میں ہے، یہ قبروں کی تنہائیوں میں ہے، قبروں کے اندھیروں میں ہے، اور آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کامیاب کون ہے؟ کہ کامیاب شخص، جب پوچھا گیا نا کامیاب شخص، کہا کہ لوگ کامیابی کے راستے پر چلتے ہیں، فرمایا کامیاب تو وہ ہے کہ اس راستے کا انتخاب کرے جو اسے جنت میں پہنچا دے۔ یعنی کامیاب وہ بندہ ہے کہ جو جنت کے راستے پر چلنے والا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر، قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں پر، کہ معراج کی رات جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں تو وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا، ذکر فرمایا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ جب بھی میں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں نفل پڑھ لیتا ہوں، یعنی نماز کا اہتمام کرتا ہوں۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز ہے جو جنت کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جو کامیابی کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جو بندے کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کیا صرف ایک نماز ہی جنت کا راستہ ہے؟ نہیں، حسن اخلاق بھی تو جنت کا راستہ ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی حسن سلوک بھی تو جنت کا راستہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ رہنا، مسلمانوں کی خیرخواہی کرنا، یہ بھی تو جنت کا راستہ ہے، اچھے اعمال بجا لانا یہ بھی جنت کا راستہ ہے، برے اعمال رذیل اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ بھی تو جنت ہی کا راستہ ہے۔ جب بندہ ان اعمال کو بجا لاتا ہے تو وہ اس راستے کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے کہ جو بندے کو جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور آج جس شاہراہ پر میں اور آپ چل رہے ہیں وہ بھی شاہراہ ہے۔ یا تو غور کیا جائے، ایک جنت کی شاہراہ ہے، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جنت کی طرف لے کر جانے والا راستہ ہے، اور ایک جہنم کی طرف لے کر جانے والا راستہ ہے۔ اچھے اعمال، نیکیاں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے اعمال، یہ وہ ہیں کہ جو بندے کو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اللہ پاک کو ناراض کرنے والے، اللہ پاک کی ناراضی والے اعمال، گناہ، یہ وہ راستہ ہے کہ جو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ غور کرنا ہے، آج میں نے بھی اور آپ نے بھی، ہم کس شاہراہ کے مسافر ہیں، ہم کس راستے کے مسافر ہیں؟ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، یا والعیاذ باللہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں؟ وقت آج بھی ہمارے پاس ہے، اب بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ اگر معاذ اللہ کوئی گناہوں بری زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی گناہوں والے راستے پر، جہنم کی شاہراہ پر چل رہا ہے، اسے اپنے راستے کو بدلنا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی ہوگی، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا۔ قاری کاشان صاحب آئیں گے انشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو، اور ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو مال مسلمان کو محبوب ہے، پسند ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں بیروحہ نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کی، مجھے اپنے اموال میں بیروحہ باغ سب سے پیارا ہے، سب سے محبوب ہے، میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مسرت کا، خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ شکر کی بوریاں خریدتے اور پھر انہیں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا کرتے۔ ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا مجھے شکر محبوب ہے، مرغوب ہے، مجھے پسند ہے شکر، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں۔ آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ، نفیس اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یا ردی، ناکارہ اور اپنی ناپسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو۔ تو جیسی چیز
تم خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی پیاری چیز اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پیارے پیارے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ مفتی کفیل صاحب ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں مفتی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ انشاءاللہ ماجد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے جی۔ مرحبا کہتے ہیں ماجد بھائی کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ اضحک اللہ مسلم، آمین۔ آج ایک عظیم اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کا نام ہے عظیم مدنی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑے پیارے مبلغ ہیں، نئے ہیں اور آج فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں، احمد رضا مدنی۔ مرحبا کہتے ہیں احمد بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں عظیم بھائی کی طرف اور سنیں گے انشاءاللہ کلام۔ سب سے پہلے تو عظیم بھائی آپ یہ بتائیں کون سا کلام آج آپ ہمیں سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ نیت تو ہے پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے۔ سبحان اللہ، آج پہنچا دے تصور میں سب کو۔ کاش اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا میں بلائیں گے پیارے آقا میں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، پڑھی صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پہنچوں در سرکار پہ، چاہت تو یہی ہے، چاہت تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہت تو یہی ہے، چاہت تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہت تو یہی
تو یہی ہے تمنا، تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا، تو یہی ہے تمنا، تو یہی ہے ایک خاص مہک لگے موج ہوا میں، ایک خاص مہک لگے موج ہوا میں، ایک خاص مہک لگے موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، یادوں کی رہے دل میں جمال کا نظر میں، یادوں کی رہے دل جمال کا نظر میں، یادوں کی رہے دل جمال کا نظر میں، نام کا زبان پر رہے، اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، نام کا زبان پر رہے، اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، اور یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، ان کی رضا مجھے بھیجے مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، طیبہ میں ہو سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، طیبہ میں ہو سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، دنیا کا کروں کیا میری دنیا تو یہی ہے، دنیا تو یہی ہے، پہنچو
چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک کی۔ کہا نا کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں جنت کا راستہ ہے، بلکہ جنت کا راستہ کیا، جنت کا ٹکڑا یہیں پر موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کاشانہ اقدس، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو راستہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریوں میں سے، ٹکڑوں میں سے ایک، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور جنت بھی یہی ہے۔ اور جسے جنت کی چاہت ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، کہ اگر کوئی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگے، یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگے، اور پھر کیا ہو کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول بھی تمہاری پھر سفارش کرے، اور پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب جا کے تم اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب توبہ قبول ہوتی ہے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یوں کہیے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ دربار ہے کہ جو جنت کا راستہ ہے، جسے جنت چاہیے وہ مالک جنت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، جو جنت کا طلبگار ہے وہ مالک جنت کی بارگاہ میں حاضری دے کر استغاثہ کرے، اسألک شفاعت یا رسول اللہ کی بھیک مانگتا رہے۔ آپ پھر دیکھیں کرم نوازیاں کس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر جنت کے راستے کیسے ہموار ہوتے ہیں، چونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جنت تقسیم کرتے ہیں۔ جبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی۔ عشرہ مبشرہ کو پڑھیں آپ، حضور نے فرمایا یہ جنتی، حسن و حسین کے بارے میں فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا یہ عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مالک جنت ہے نا۔ کبھی حضور کی بارگاہ میں کوئی آ کر کوئی عمل کرتا ہے، حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ جنت کا راستہ میرے حضور نے کتنا آسان فرمایا، سل ربیہ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہیں عطا فرما دی۔ حضور فرماتے ہیں اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ تو حضور ایسے مالک جنت ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ارض مقدس، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں ہے۔ تو سبحان اللہ۔ تو یہ جنت کا راستہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے، اور یوں کہیں کہ جنت کو پانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل طریقے سے ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو بندے کے لیے جنت کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ تو بندہ شیطان کے راستے سے ہٹ کر، جہنم کی شاہراہ سے ہٹ کر وہ رحمان کے راستے پر چلتا ہے، رحمان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور جنت کی شاہراہ پر چل کر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ کے فضل اور اس کے کرم ہی سے داخلہ جنت بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا راستہ ہموار فرمائے، آسان فرمائے، اور وہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب
جنت کا راستہ، اللہ کرے کہ سب کے لیے ہموار ہو جائے۔ یہ تو یوں لگتا ہے کہ ایک بڑا وسیع معنی اس میں ہے، کئی ایک اعمال اس میں آ جائیں گے، اس میں عقیدہ آ جائے گا، اس میں ایمان آ جائے گا، اس میں اعمال آ جائیں گے، پھر برے اعمال جو ہیں اس سے بچنا آ جائے گا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث پاک اور آگے فرمایا کہ حفت النار بالشہوات، کہ جہنم کو جو ہے وہ شہوات کے نفسانی خواہشات کے ذریعے ڈھانپ دیا گیا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی طرف آپ جب جا رہے ہوں گے، جنت کا راستہ جب تلاش کریں گے، تو اس کے اندر آپ کو تکلیف، مصیبت یا پریشانی یا تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کو ہمت نہیں ہارنی کہ جو آپ کا مقصد ہے وہ جنت ہے، اور جنت ایک ایسا عظیم آپ کا مقصد ہے اور ایک ایسی منزل ہے آپ کی کہ اگر وہ اور اس کے اندر بیان کردہ نعمتوں کی طرف نظر کریں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئیں، تو راستے کی جو مشکلات ہیں وہ جو ہے وہ انسان کو مشکلات معلوم نہیں ہوں گی، وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائیں گی۔ کئی احادیث طیبہ کے اندر راستے کا بتایا بھی گیا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، عرض کیا رسول اللہ مجھے ایسے اعمال بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا نماز قائم کر، تیسرا فرمایا زکوٰۃ دے، اور چوتھا فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی یہ سن کر جو ہے وہ چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو یہ جنت میں داخل ہو۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جنت کی طرف جانے کے راستوں میں اس حدیث پاک سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ بنیادی چیز کیا ہے، وہ عقیدہ ہے، انسان کا اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچانا۔ بالکل۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے کہ جو فرائض دینیہ لازم ہیں اس کو ہمیشہ انسان جو ہے وہ ادا کرتا رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جو بھی عبادات ہیں ان پر عمل کرے۔ تیسرا پھر جو دین کا اہم حصہ ہے وہ ہے کہ آپ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کی خبرگیری جو ہے وہ رکھیں، تو یہ چیز بھی جنت میں لے جانے والی ہے۔ تو گویا کہ عقیدہ اور اس کے بعد اعمال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام کو اس حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر عمل کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں، اور پھر جنت کی طرف جو جانے والے اعمال ہیں، علماء نے پوری کتابیں اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ لکھی ہیں کہ جنت وہ ان تمام احادیث کو ان کتابوں میں جمع کیا ہے جس میں حضور نے جنت میں جانے والے اعمال بتائے۔ جیسے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ روزانہ کے 12 رکعات نوافل پر محافظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پر جو نوافل بیان کیے گئے یہ سنت موقدہ ہیں جو پانچوں نمازوں میں آتی ہیں، کہ فجر کی 2 سنت ہو گئیں، ظہر کی 4 سنتیں قبلیہ، بعد کی 2 سنتیں بعدیہ، مغرب کے بعد کی جو ہے وہ 2 سنتیں بعدیہ۔ تو یوں جو ان سنتوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ تو بہت چھوٹے چھوٹے اعمال۔ اچھا، اب چھوٹا سا عمل بسا اوقات انسان کو جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ داخل کر دیتا ہے۔ بات وہ یہ کہ نیت، اخلاص اور اس کے اوپر کس قدر جو ہے وہ انسان کو یقین جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی اجتماع تھا، بیان تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک شخص حاضر ہوا اور آپ بتا رہے تھے کہ کل قیامت کے دن ایسا اللہ کریم کا جو ہے وہ غضب ہوگا۔ تو اس نے یہ سب کچھ سنا، تو اس کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کی، اور سچی توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ شخص اس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو الحاح و زاری کرنے لگا اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ شخص جو ہے وہ بیمار ہو گیا، اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور بعد انتقال کسی نے خواب میں اسے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی اجتماع میں شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بھی دی اور مجھے واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نیکوں کی صحبت جو ہے وہ آپ کو جنت کے راستے کی طرف لے جانے والی بنتی ہے،
اور اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ایمان تو الحمدللہ لے آئے ہیں، اللہ پاک نے ہم نے جو ہے وہ ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مگر ہم گناہوں کے اندر جو ہے وہ الجھے ہوئے ہیں، تو ہمیں توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ جب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں گے تو یہ توبہ در حقیقت سمجھے جنت کی طرف جانے والے راستے کی جو اسٹیپ ہے اس میں پہلی جو ہے نا سیڑھی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ آگے مزید نیک اعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ جنت کی طرف جو ہے وہ جانے والا راستہ آسان ہوتا ہے۔ کیا بات ہے مصعب، بڑے پیارے انداز میں آپ نے وضاحت فرما دی کہ سب سے پہلے عقیدہ، ایمان، پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، پھر بندوں کے حقوق ہیں، پھر عبادات ہیں۔ ہم ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے اعمال پر غور و فکر کریں تو انشاءاللہ یہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا ماجد بھائی، ہوتا یوں ہے کہ کچھ ایسے اعمال بھی کیا ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے، یعنی اسے پوچھ گچھ نہیں، کوئی ایسے خوش نصیب جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں داخلے کے حوالے سے ہم دعا بھی کرتے رہتے ہیں جی کہ اللہ پاک ہم سب کو، اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو، مجھے، ہمارے والدین کو، ہمارے پیر و مرشد کو بلا حساب جنت میں داخل عطا فرمائے۔ جی، اور یقیناً حساب و کتاب جو ہے شاہ صاحب یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حوسبا عذبا، کہ جس سے حساب و کتاب قیامت کے دن لیا جائے گا تو گویا اس کو عذاب دیا گیا۔ تو یہ بہت کٹھن معاملہ ہے حساب و کتاب کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت والا معاملہ رکھنا کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ بندہ وہ اعمال کرے تو ان اعمال کی وجہ سے وہ بلا حساب جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور احادیث مبارکہ بھی اس پر موجود ہیں، اور قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، صراحتاً تو نہیں لیکن اعمال میں سے اگر سب سے پہلی کیٹیگری کی طرف ہم جائیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ابھی وضاحت فرمائی تھی اور بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ جو چیزیں مسلمان ہونے کے بعد ہم پر فرض کی گئی ہیں، سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو جنت میں داخل کروا سکتا ہے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ دلوا سکتا ہے۔ نماز کو وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو 5 نمازیں ہیں اس کو ادا کر رہا ہے، اس کے اوقات پر ادا کر رہا ہے، جو اوقات یعنی مکروہ وقت میں نہ چلا جائے، انتظار نہ کر رہا ہو، سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، قضا نہ ہو جائے، اور بسا اوقات بندہ بیٹھا رہتا ہے بالکل آخر میں جا کر بھی یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ 2 منٹ رہ گئے، 3 منٹ رہ گئے، 4 منٹ رہ گئے، نماز اس نے پڑھ لی، لیکن اس کے متعلق بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ اس کو کس سے مشابہت دی گئی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، نماز کو بندہ وقت پر ادا کرے، پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ اس کی اہمیت کیوں اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بہ جگہ ارشاد فرمایا، مجھے تعداد تو یقیناً یاد نہیں ہے لیکن اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور ایسی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایک مقام پر یہ فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کن لوگوں کو عطا ہوگا کہ جو وقت پر نماز کی پابندی کرتے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے، یہ دونوں فرض ہیں، فرائض میں سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں عمل صالح پر جنت کا وعدہ فرمایا۔ واہ واہ۔ یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا، ایسی جنت کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو نیک عمل میں سب سے عظیم عمل اگر ایک مسلمان کی زندگی میں کوئی ہے تو وہ ایمان لانے کے بعد نماز کو ادا کرنا ہے۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ بارہا ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات آپ سے وظیفہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے سب سے بہتر وظیفہ 5 نمازیں وقت پر ادا کرنا۔ واہ واہ، کیا بات، بہتر وظیفہ، کیا بات۔ یعنی اگر وہ یہ ادا کرتا رہے تو آپ دیکھیں قرآن میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز
انسان کو, مسلمان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بے شک. جو بندہ بے حیائی اور برائی یعنی گناہوں سے باز آ گیا اور اس نے گناہ نہیں کیے اور نیک اعمال کیے تو یقیناً وہ داخل جنت ہوگا. جب اس سے گناہ نہیں ہوئے تو جو نماز ہے یہ گناہوں سے روک رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو داخل جنت فرمائے, اور دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, کہ بلا حساب جنت میں داخلہ آتا ہو. کیا بات ہے. آمین 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 اللہم یا رب آمین. اگر ہم پڑھتے ہیں احادیث کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ تعداد کہیں بیان کی گئی کہ اصل تو تعداد بہتر رب جانتا ہے, اللہ کے بتائے سے اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ کتنے افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. لیکن 70,000 کا فگر آتا ہے احمد بھائی, کیا صرف 70,000 ہی بندے وہ جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. احادیث طیبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد کی تعداد کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جن کو داخلہ نصیب کیا جائے گا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جی کہ وہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. واہ. اور وہ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کا نہ کوئی حساب ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی عذاب ہوگا. مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف یہی 70,000 نہیں بلکہ ان 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 مزید اور ایسے افراد ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 70,000 اور ان کے ساتھ میرے رب کے لپوں میں سے 3 لپ اور ہوں گے. اس حدیث کی شرح میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 70,000 کنایۃ عن الکثرۃ والمبالغۃ فیہا, کہ یہاں پر 70,000 سے مراد جو ہے کہ یہ کثرت اور مبالغے کے لیے 70,000 کا لفظ ذکر کیا گیا. اسی طرح مرقات المفاتیح کے اندر شیخ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والمراد اما ھذا العدد او الکثرۃ, کہ یہاں پر 70,000 سے مراد یا تو یوں ہو سکتا ہے کہ خاص یہی عدد مراد ہو, اور فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر 70,000 سے مراد خاص یہی 70,000 نہیں بلکہ اس سے مراد کثرت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار مسلمانوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا. اور شاہ صاحب آپ دیکھیں تو ہمارے عرف عام کے اندر, اردو زبان کے اندر بھی ہم اس طرح کے عدد ذکر کرتے ہیں جس سے مراد ہماری کثرت اور مبالغہ آرائی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے آپ کو 10 مرتبہ بات سمجھائی ہے, میں نے آپ کو 100 مرتبہ سمجھا دیا, 100 بار یہ بات بتائی. تو یہاں پر حالانکہ وہاں پر 100 مرتبہ 10 مرتبہ یا 1000 مرتبہ وہ بات نہیں کہی گئی ہوتی, لیکن اس سے وہاں پر ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ بار بار کہا ہے, بار بار کہا, مبالغہ آرائی اس سے مراد دی جاتی ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ 70,000 یا 70 یہ عربی زبان کے اندر مبالغہ آرائی اور کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم 100 اور 10 کا عدد کہتے ہیں, اسی طرح 70 اور 70,000 کا
جو لفظ ہے یہ کثرت اور مبالغہ آرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آگے جو حدیث پاک میں استعمال جو بیان کیا گیا کہ میرے رب کے لبوں میں سے 3 لب ہوں گے، یہاں لب سے مراد یہ ہے کہ بے اندازہ اللہ تبارک و تعالی بلا حساب مسلمانوں کو داخلہ نصیب فرمائے گا. اور یہ حدیث متشابہات میں سے ہے کہ لب کا معنی ہوتا ہے کہ ایسے جو ہم چلو بھرتے ہیں اور اس طرح بھر بھر کر دینا مراد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مٹھی سے اور لب بھرنے سے پاک ہے، لہٰذا یہ حدیث متشابہات میں سے بھی ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے. صدقہ پیارے کی حیا کہ ملے مجھ سے سارا بچ پہ پوچھے لجائے کو لجانا کیا جانا کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بلا حساب و کتاب بغیر پوچھے اللہ اپنے فضل سے بس داخلہ جنت نصیب فرما دے. اور جنت بھی سرکار کے قدموں میں اللہ کرے، جنت الفردوس میں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو. جی ہاں، جنت الفردوس یہ سب سے، یعنی 100 جنتیں ہیں، یعنی طبقات ہے جنت کے، سب سے بلند جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ جنت الفردوس میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. جو ہم نہروں کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہاں سے دودھ کی نہر ہوگی، شراب طہور کی نہر ہوگی، تو شہد کی نہر ہوگی، وہ وہاں سے چلتی ہے، وہاں سے پھوٹتی ہے، ساری جنتوں میں تقسیم. یعنی حضور کا کرم وہاں سے چلتا ہے اور پوری جنت میں ساری حصوں میں وہ تقسیم ہوتا ہے، بٹتا ہے اور سب لطف اندوز ہوتے ہیں. لیکن جب سوال کرنا ہے اللہ پاک سے جنت کا تو فردوس کا سوال کرنا ہے. تو اللہ پاک سے بس یہی دعا ہے، اللہ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے. اور یہ ہے حقیقت ہے، وہ کہا نا عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جامن میں ورگے مکالے. کہ اگر پوچھ گچھ ہوئی نا، پوچھ گچھ ہو گئی تو پھر تو اللہ عافیت فرمائے، اللہ اپنے فضل سے ہی بس داخل جنت فرما دے. بس یہی اتنے ہی جملے کہیں گے، بس اللہ ہمیں پوچھ گچھ نہ ہی ہو، بس اللہ اپنے فضل سے داخلہ جنت عطا فرما دے. اگر پوچھ گچھ ہوتی ہے اور پھر اللہ پاک عدل فرمانے والا ہے. ایک بندے کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے کہ نا انصافی وہاں پر ہو. وہاں جو میزان پہ اعمال رکھے جائیں گے وہ عدل پر مبنی ہوں گے. ہاں، اب جو جنت میں داخل ہوں گے وہ اللہ کے فضل سے جا رہے ہوں گے. جو جہنم جن کا مقدر ہوگی وہ اللہ پاک کا عدل ہوگا، وہ انصاف ہوگا. ایسا نہیں ہے کسی کے ساتھ نا انصافی کی جائے گی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. کچھ میسیجز بھی ہیں، کچھ کالز بھی ہیں. آئیے کال لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مختلف دھاتوں کی تسبیحاں بنائی جاتی ہیں، تو کیا سونے کی تسبیح بنائی جا سکتی ہے، اسے پڑھا جا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. جی مفتی صاحب. سونا چاندی کا استعمال جو ہے وہ حرام ہے، مرد کے لیے مطلقاً حرام اور عورت کے لیے صرف بطور زیور اس کا استعمال جائز ہے. زیور کے علاوہ اس کے لیے بھی استعمال حرام ہے. تو عورت بطور زیور تو سونا چاندی پہن سکتی ہے، لیکن وہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا نہیں کھا سکتی، اس کے لیے بھی حرام ہے جس طرح مرد کے لیے حرام ہے. جی. تو اسی طرح سونے چاندی کی تسبیح پر تسبیح پڑھنا یہ بھی جو ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے اور مرد کے لیے بھی حرام ہے. اچھا مجھے بعض اوقات گھڑی بنائی جاتی ہے یا گھڑی میں کچھ چیز یہ سوئی ڈال دی جائے گی یا جو گنتی ہوتی ہے 1 2 3 یہ سونے کے ہوتے ہیں بعض اوقات. جی. تو ایسی گھڑی بھی منع ہوگی؟ وہ بھی بالکل جو ہے وہ استعمال منع ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کیونکہ اس گھڑی میں کا استعمال ہی یہی ہے کہ آپ گھڑی میں ٹائم دیکھیں گے.
تو اب وہ جو اس کا ڈائل ہے وہی سونے کا ہے یا وہ سوئیاں ہی جو ہے وہ سونے کی ہیں. یعنی اس میں کثرت قلت کا اعتبار نہیں ہے. جی تو اس میں سونا جہاں پر استعمال آئے گا، بعض جگہوں پر بطور تابع جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ مخصوص شاذ صورتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. جی. عام طور پر جس طرح ہمارے ہاں ان چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ جائز نہیں. صحیح. یعنی یا جو بٹن ہے سونے کے، سونے کا پین ہے، وہ استعمال نہیں کرنا، وہ صرف لگایا ہوا ہے. وہ بھی حرام ہے. دانت ہے مفتی صاحب، آج کل سونے کے دانت بھی چلا ہوا ہے. دانت کے اندر علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ بھی اس ٹائم میں، اب ایسا نہیں ہے، پہلے دور میں تھا کہ سونے چاندی کے دانت استعمال ہوتے تھے، تو جو چاندی کا دانت بنتا تھا یا اور کسی دھات کا بنتا تھا تو وہ اسمیل دیتا تھا. صحیح. سونے جو ہے وہ اس کا دھات جو ہے وہ اسمیل نہیں دیتا تھا. صحیح. تو اس لیے اس کی فقہا نے جو ہے وہ اجازت دی ہے. لیکن فی زمانہ بہرحال سونے کا دانت استعمال نہیں ہوتا. اب تو مختلف اور جو ہے وہ جدید چیزیں آ گئی ہیں جس کے ذریعے سے وہ دانت سیم کلر کا ہی جو ہے وہ بنتا ہے، تو اب سونے کے دانت کے استعمال کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں. اچھا صاحب، بٹن کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. جی بٹن، اس میں اگر تو جو ہے وہ چاندی جو بٹن زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ بٹن لگے ہوتے ہیں چین کے ساتھ، تو وہ تو منع ہے، وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ چین کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگے ہوئے، صرف جو ہے وہ بٹن جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ پہننے میں شمار نہیں ہوتا. یعنی جو زب ہے، ہاں زب جو ہے وہ ناجائز زب ہوگی اگر ناجائز ہوتا سونے ہے کہ کی. یہ جو نارمل جیسے یہ بٹن ہے، یہ اگر سونے کا اصل ہوتا میں وہ جو دوسرے والے ہوتے ہیں نا، وہ جس میں آپ پرانا شاید آپ نے دیکھا ہو کہ وہ اچکن کے اندر لوگ جو ہے وہ پہنتے تھے، اس میں پیچھے سے جو ہے وہ کہ وہ گر نہ جائیں بٹن، وہ بٹن وہ سلائی ہوئے نہیں ہوتے. اچھا. وہ دونوں طرف سے الگ ہوتے ہیں، وہ نکل کے گر جائیں گے ایسے ہی. وہ ہاتھ سے ہی لگتے ہیں، جیسے کفلنگ نہیں ہوتی. جی جی. وہ کفلنگ طرز کے ہوتے ہیں. صحیح. ان کو پھر روکنے کے لیے پیچھے اس کے چین لگتی ہے. اچھا. تو وہ چین کے ساتھ ہوگا تو اس کا پہننا جو ہے وہ حرام ہوگا. صحیح، ٹھیک ہو گیا. چلیں جی اگلی کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ ہم جیسے کہ زمیندارہ کرتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام، عشر کے حساب سے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم زمین لے لیتے ہیں ٹھیکے پہ بول لیں یا اس کو کرائے پہ بول لیں، سالانہ ہم اس کا 1.5 لاکھ روپیہ مالک کو پے کرتے ہیں، اور جب فصل تیار ہوتی ہے اس کا ہم نے عشر نکالنا ہوتا ہے. کیا اس کا عشر ہم نے اس کا ٹھیکہ 1.5 لاکھ نکال کے پر ایکڑ کے حساب سے نکالنا ہے، یا یہ عشر اس مالک نے ادا کرنا ہے، یا ٹوٹل جو بھی اس کی ایوریج ہوگی پیداوار آئے گی اس کا سارا حساب نکال کے ہم نے عشر ادا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرا یہ تھا کہ اگر ایک بندہ قرض خواہ ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، کیا وہ بھی وہ عشر پورا ہی نکالے گا یا اس کے پہلے اپنا قرض ادا کرے پھر اس کے لیے انتظام کرے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین وإیاک. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی جی مفتی صاحب. اس میں جو ہے وہ عشر جو ہے وہ کرائے پر جب آپ نے زمین لی ہوئی ہے تو یہ کاشتکار کے اوپر ہی ہے جس نے کرائے پر لی ہوئی ہے. سامنے جو کرایہ وصول کر رہے مالک زمین اس پر عشر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرے کہ عشر ہمیشہ جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ پیداوار پر ہوگا، اس میں سے اخراجات مائنس نہیں ہوگا. پہلی بات دوبارہ ارشاد فرمائیے. پہلی بات یہ کہ عشر جو ہے وہ جب آپ نے کرائے پر زمین لی ہوئی ہے تو مالک زمین پر نہیں ہوگا بلکہ کاشتکار پر ہوگا جس نے کرائے پر لی ہوئی ہے. جی. دوسری بات یہ کہ عشر جو ہے وہ ٹوٹل آمدنی پیداوار پر ہوگا. صحیح. اخراجات مائنس نہیں کیے جائیں گے. اس طرح تو تھریشر ہے تو جی اور بہت سارے بیج ہیں یا جو آپ نے ابتدائی طور پہ جو بیج بوئے ہیں تو یہ کوئی بھی چیز مائنس نہیں کی جائے گی. ٹوٹل پیداوار کے اوپر عشر ہوگا. اور عشر کے اندر قرض بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس شخص کے اوپر قرض کتنا ہے یا نہیں، وہ زکوٰۃ میں دیکھا جاتا ہے. صحیح. عشر میں ایسا نہیں ہے. تو عشر میں جو بھی پیداوار ہوگی ٹوٹل کے اوپر سب سے پہلے عشر نکالا جائے گا، پھر بقیہ آپ اخراجات جو دل چاہے کرتے رہیں، لیکن اخراجات مائنس نہیں کیے جائیں گے عشر نکالنے سے پہلے. اچھا یہاں پر مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ بعضوں کے لیے یہ ہوگا کہ 10واں حصہ نکالیں گے اور بعضوں کے لیے 20واں حصہ نکالیں گے. تو یہ جو افراد ہیں کہ جس طرح ابھی جنہوں نے سوال بھی کیا، ان کے لیے کیا 10واں حصہ دینا ہوگا یا 20واں حصہ دینا ہوگا؟ ان کے لیے بھی 10واں حصہ ہوگا. اچھا اس کا تعلق اس بات کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے زمین کرائے پر لی ہوئی یا آپ کی اپنی زمین ہے. جی. اس کا تعلق ہے زمین کی سیرابی کس چیز سے، سیرابی کس چیز، پانی کس چیز سے جو ہے وہ دیا گیا. تو اگر وہ پانی ایسا ہے جو آپ نے خرید کر جو ہے وہ ڈالا ہے یا آپ نے کنواں یا جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ڈالا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ عشر جو ہے وہ 5% پر جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کا. لیکن اگر جو ہے وہ آپ نے نہری پانی جو ہے وہ استعمال کیا ہے تو پھر ایسے اگرچہ اس پہ آپ آبیانہ دیتے ہیں، آبیانہ در حقیقت پانی کی خریداری نہیں ہے، وہ تو ایک پانی کا ٹیکس ہے. تو اس کا تعلق پانی کی خریداری کے ساتھ نہیں ہے. تو لہٰذا اگرچہ آپ آبیانہ دیتے ہو جب بھی آپ کو 10% ہی جو ہے وہ عشر دینا ہوگا. ٹھیک ہو گیا.
مزید کال لیتے ہیں. مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ لکھا جاتا تھا کہ موٹر سائیکل کے اوپر کہ ماں کی دعا، کیا اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ بیگم کی دعا؟ جی مفتی صاحب، جس کو جس کی دعا مل رہی ہے وہ اس کی دعا لکھ لے. ویسے اس طرح اگر لکھے گا تو یہ وہ مذاق نہیں مان جائے گا ان کا؟ اب وہ خود اپنا مذاق بنوانا چاہ رہے ہیں تو کیا کہہ سکتے. یہ اچھا پھر یہ کیسے یہ ہو کہ یہ بیگم کی دعا ہے ماں کی دعا نہیں ہے، یہ کیسے اس کا ہوگا؟ بہرحال ان چیزوں کے اندر بعض لوگ اصل میں اس طرح کے کام کر کے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چٹکلا جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچنا ہی چاہیے. جی خام خواہ کا ایسا نہ ہو کہ آپ وہ لکھیں اور پھر جو ٹائٹل پھر آپ کو دیکھنے والا دے گا پھر وہ اس کے لیے بھی آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ کن کن القابات سے آپ کو نوازا جائے گا. بہرحال اچھا اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے پیار اور محبت کا اظہار نہ کریں، وہ دعائیں نہ کرتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ کرتے ہوں گے، کیوں نہیں کرتے ہوں گے. گھر والے بھی یعنی ازواج جو ہیں اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ضرور کرتی ہیں. پھر اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی دعا لگتی نہیں ہے، لگتی بھی ہے. لیکن سوسائٹی میں دیکھا جائے نا تو بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو صحیح چیز بھی ہوتی ہے پھر اس کا مذاق بنا دیا جاتا ہے اور پھر بڑا ایک غلط پہرائے میں اس کو لے جایا جاتا ہے اور پھر لوگ پھپتیاں کستے ہیں، باتیں بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، میمز بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، ایسی چیزوں سے میرا خیال ہے بچا جائے. تو اللہ کا فضل لکھا جائے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ آپ لکھیں گاڑی کے اگر لکھنا ہے تو اوپر، تاکہ بے ادبی والی صورت نہ ہو. یہ مجھے دعائیں ہیں، یہ والا جملہ لکھوا دیں، یہ مجھے میرے پیاروں کی دعائیں ہیں، اس میں سبھی داخل ہو جائے نا. اگر یہی جملہ آپ نے دعا کا ہی لکھنا ہے، یہ میرے پیاروں کی دعائیں ہیں، تو آپ پیاروں میں آپ کے بہن بھائی بھی آ جائیں گے، آپ کے رشتہ دار بھی آ جائیں گے، آپ کے دوست بھی آ جائیں گے، آپ کے والدین بھی آ جائیں گے، آپ کے گھر والے بھی آ جائیں گے. تو یوں اگر ایسا جملہ لکھ دیں گے تو جہاں لوگ اسے معیوب نہ سمجھیں اور مذاق نہ بنائیں، تو یوں کیا جائے. یہ تو اگر کریں گے تو سوسائٹی ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کریں گے تو اسے عجیب سا مانا جائے گا. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. پیارے شاہ صاحب، آج آپ نے موضوع رکھا ہے جنت کا راستہ. تو مفتی صاحب سے عرض ہے کہ جس طرح جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے تو جانے کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. تو اگر کوئی کہے کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں مقام تو عطا فرما، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو دیگر جنتیں ہیں اس میں بھی جانا ہے، تو کیا یہ ایسا پاسبل ہے کہ ان جنتوں میں بھی قیام ہو سکے؟ جی مفتی صاحب، جنت الفردوس اعلیٰ ہے، جو اس میں جائے گا تو بقیہ جنتوں کے اندر تو جا ہی سکتا ہے. جی. جو نچلے درجے مطلب جنت الفردوس کے علاوہ جو دیگر درجات ہیں ان کا والا وہ جنت الفردوس کے اندر اس کو داخلہ تو منع ہو سکتا ہے. اور وہاں بہرحال ایسا ہے کہ جنت کے اندر تو آپ جو خواہش جائز کریں گے وہ پوری ہو جائے گی. جی. تو جنت الفردوس والا جو ہے وہ دیگر جنتوں میں داخل ہو سکتا ہے، اس سے کوئی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھ سے ایک سوال ہے کہ قربانی کے لیے جانور لایا اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے جس کی وجہ سے اسے ذبح کر دیا جائے، اس کا گوشت اس نیت سے بیچ سکتا ہے کہ وہ بیچ کر دوسرا جانور لا سکے تاکہ اور مال نہیں ہے اور جانور لانے کے لیے جی کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اگر یہ شخص جو ہے وہ صاحب نصاب تھا، جی. اس کے اوپر قربانی واجب تھی مالی اعتبار سے، تو اب اس کو اپنے اس جانور کو ذبح کر کے اس کی جو ہے وہ گوشت اس کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، وہ اس کا مال ہے. اب بعد میں یہ دوسری قربانی جو ہے وہ کرے گا. لیکن اگر یہ صاحب نصاب نہیں تھا، در حقیقی اعتبار سے یہ مستحق زکوٰۃ تھا یا شرعی فقیر تھا یہ، اور اس پر قربانی واجب نہیں تھی، شوق میں جا کر لے آیا جانور. جو شخص جس کے اوپر قربانی واجب نہ ہو اور وہ اپنے شوق سے کوئی جانور قربانی کی نیت سے لے آئے تو اب اس پر اسی جانور کی قربانی لازم ہو جاتی ہے. جی. اب اگر وہ جانور اگر جو ہے وہ ذبح ہونے کے قابل ہو جائے انتقال سے پہلے اور ایسی سچویشن کو آ جائے کہ اس کو ذبح ہی کرنا پڑ رہا ہے، تو اب اس کے گوشت کو صدقہ کرنا لازم ہوگا. اچھا. اب یہ گوشت جو ہے وہ یہ بیچ نہیں سکتا یا خود بھی کھا نہیں سکتا. صحیح. تو اس کو صدقہ کرنا ہوگا. لیکن کب؟ جبکہ یہ شخص جو قربانی کا جانور لایا تھا یہ مالی اعتبار سے اس پر قربانی واجب نہ ہوتی ہو، صحیح، شوق میں لے آیا تھا. لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے اور وہ لایا تھا تو ایسی صورت میں وہ اس جانور کو کے گوشت کو بیچ سکتا. جس پر قربانی واجب نہیں، اب اس پر قربانی کا حکم کیا ہوگا؟
اب اس پر دوسری قربانی لازم نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات کہا جاتا ہے نا جو لایا ہے اور اگر وہ شرعی فقیر ہے تو اس پر اب دوبارہ دوسرا جانور لانا ضروری ہو جائے نہیں، گا. اس پر دوسرا نہیں ہوتا. جی. جس کے اوپر واجب ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے کہ وہ دوسرا لائے. جس پر واجب نہیں ہے اس پر تو یہی ہے کہ وہ اسی جانور کو، اس کا جانور اگر عیب دار بھی ہو گیا تو وہ اپنے عیب دار جانور کو ہی قربان کرے گا. اچھا. اور اگر اس کا جانور چوری ہو گیا تو اس کے اوپر دوسرا جانور لانا لازم نہیں ہے. لیکن اگر امیر شخص کا جو ہے وہ جانور جو ہے وہ چوری ہو گیا تو اس پہ لازم ہوگا کہ وہ دوسرا جانور جو ہے وہ لے کر آئے. جی ٹھیک. تو جو شرعی فقیر ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے لیے دوسرا جانور لانا لازم نہیں ہوتا. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے، خواب میں کسی مزار پر جانے کا حکم ملنا، یہ تو خوابوں کی تعبیر سے ریلیٹڈ سوال ہے، لیکن ویسے اگر مل جائے حکم تو کیا کیا جائے؟ اس کے اندر یہ کہ شرعی اعتبار سے کوئی لازم اور واجب تو نہیں ہے. البتہ وہ مزار ہمارے یہاں عرف میں بس اوقات ویسے عام مزاروں کو بھی لوگ مزار جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اگر واقعی وہ کسی جو ہے وہ اللہ کے ولی کا مزار ہے اور جانے والے کو جانے کی اجازت ہے، مثلا مرد ہے اور وہ جانے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں تو چاہیے کہ وہاں پر حاضری دے لے. لیکن اگر عورت کو خواب آتا ہے تو اس کے لیے شریعت کا حکم پہلے سے موجود ہے کہ اس کو مزارات پر حاضری منع ہے، تو وہ جو ہے وہ خواب کی وجہ سے مزار کی طرف روانہ نہیں ہوگی. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ بچپن میں پیسے کسی کی چوری کر لیے، توبہ بھی کی، لیکن ہر وقت دل میں خوف رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب بتا رہے ہیں کوئی حل بتا دیں، بڑے ہو گئے ہیں، شادی شدہ بھی ہو گئے، بچپن کے بھی ہو گئے ہیں تو دینے تو ہوں گے اس کو پیسے. بچپن سے 55 تک پہنچ چکے. ہاں، اگر پہنچ گئے ہیں تو پیسے بہرحال دینے ہوں گے. تو اب آپ ان کو بتا کر بھی دے سکتے ہیں اور بغیر بتائے بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال توبہ کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کو پیسے دینے ہوں گے اور کسی طریقے سے ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی. اب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے ورثاء کی طرف جائے گا وہ مال، کہ ان کے ورثاء کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ کے والد کے جو ہے وہ آپ کے فلاں مرحوم کے پیسے ہم میری طرف اتنے بنتے تھے. تو یہ بتانا ضروری نہیں کہ میں نے چوری کیے تھے، بھئی یہ اتنے بنتے تھے تو یہ آپ جو ہے وہ لے کر ورثاء میں تقسیم کریں. یہ کب دے گا مفتی صاحب؟ کب دے گا مطلب؟ یعنی کہ اب مطلب ذہن بن گیا تو ابھی یہ دے گا یا اس میں تاخیر کرے گا؟ یا فوری طور پر جو وہ دینا چاہیے. مال کی استطاعت ہے تو فوری طور پر، زندگی موت کا کچھ نہیں پتا، تو لہٰذا فوری طور پہ ادائیگی کرے. اور اگر اس کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں تو بہرحال اس کو جو ہے وہ اس کا انتظام کرنا چاہیے حتی الامکان. اور اس کو لگتا ہے کہ بہت ٹائم لگے گا تو وصیت لکھے اپنے ورثاء کے لیے کہ بھئی فلاں کے میرے اوپر اتنے پیسے بنتے ہیں تو وہ ان کو دے دیے جائیں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اسے کسی اور نام سے بھی دے سکتے ہیں، یہ مینشن کرنا ضروری ہوگا؟ یہ چوری کا بتانا ضروری نہیں ہے. ویسے بھی جو ہے جیسے میں نے کہا نا، یوں ہی کہہ دیں کہ بھئی آپ کے والد صاحب کے میری طرف اتنے پیسے نکلتے تھے تو وہ میں جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو یوں کہہ کر بھی دے سکتے. اچھا اس دور میں کرنسی کچھ اور تھی لیکن اب کچھ اور ہے، یعنی 1 روپیہ اس دور میں کچھ اور. اچھا وہی پیسے وہی جو ہے وہ دیے. ٹھیک ہو گیا. اگر کسی کے پاس کم و بیش 9 تولے سونا ہے اور اموال زکوٰۃ میں سے کچھ بھی نہیں، تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ قربانی واجب ہوگی کیونکہ 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ نصاب ہے، تو ان کے پاس تو اس سے زیادہ ہے تو بالکل قربانی واجب ہوگی. اچھا جی، سوال یہ ہے کہ جو لوگ انڈے کا صدقہ کرتے ہیں اس کے بارے میں حکم فرمائیں، کیا ہے وہ سب؟ کوئی بھی چیز جو ہے وہ صدقہ کر سکتے ہیں، تو انڈا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. انڈا بھی کر سکتے ہیں، مرغی بھی کر سکتے ہیں، سفید مرغی بھی کر سکتے ہیں، کالی مرغی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بعض لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بنایا ہوا ہوتا ہے. بعض لوگ سفید چیز پہ فاتحہ نہیں دلاتے، وہ چمچم پہ فاتحہ نہیں دلاتے، ان کے لیے گلاب جامن ہی آتی ہے، ایسا ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ کھیر پہ فاتحہ نہیں دلاتے، ان کے اپنا ہوتا ہے. تو یہ لوگوں نے اپنے طور پہ بنائے ہوئے. شرعی اعتبار سے ایسا کچھ نہیں ہے. آپ فاتحہ میں یا صدقے کے اندر سفید چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو انڈا ایک خوراک، ایک چیز بندے کا کھانا ہو جاتا ہے، ناشتہ لوگ کر لیتے ہیں پورا اس سے. تو آپ آج کل تو ویسے بھی تھوڑا مہنگا چل رہا ہے. آپ کسی غریب کو بالکل جو ہے وہ انڈا جو ہے وہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بعض لوگ انڈے کی نظر اتار کر ویسے پھینک دیتے ہیں، جی یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کا ضائع کرنا ہے. لیکن مفتی صاحب جس کو دیں گے آپ اسے پتہ نہیں یہ انڈا صدقہ، اچھا مثال کے طور پر 12 کسی نے انڈے صدقہ کرنے کا کہہ دیا، بھئی آپ صدقہ کر دیں. اچھا یا تو نظر اتاری ہے یا کسی نے جادو کا کارڈ کیا ہے، ممکن ہے بعض ایسے بھی کرتے ہوں. تو جب وہ کسی کے پاس جاتا ہے نا تو وہ ویسے ہی ڈر سے پھینک دیتا ہے، بھئی اس کی نظر میں اپنے اوپر کیوں لے لوں. یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نظر مجھ پر چڑھ جائے، کارڈ جادو مجھ پر نہ چڑھ جائے. کاٹ والے اعمال تو بہرحال الگ ہوتے ہیں، ان میں تو بس اوقات عاملین منع ہی کرتے ہیں کہ وہ چیز کسی کو نہ دی جائے نا، جو جنات وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں واقعی اگر ہوتے ہوں تو.
لیکن ایک ہے ویسے صدقہ کرنا. تو صدقے میں ایسا نہیں ہوتا کہ صدقہ بلا اتارتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بلا اس انڈے میں آ جاتی ہے، وہ بلا اس گوشت میں آ جاتی ہے اور وہ آپ کھائیں گے تو آپ کے اندر آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اچھا وہ وہ صدقے کا روحانی اثر ہوتا ہے کہ جناب وہ روحانی اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بلا غائب ہو جاتی ہے، ٹل جاتی ہے، وہ اس کے اندر نہیں آ جاتی. تو لہٰذا جو ہے وہ آپ، اور پھر بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، آپ بغیر بتائے بھی کسی کو جو ہے دے سکتے ہیں. صحیح. اچھا مصعب، یہ جو کیا نظر اتارنی ہے، سوری صدقہ دینا ہے، تو صدقہ بسا اوقات ہوتا ہے نا، صدقہ دینا ہے تو اوپر سے گھمانا ہے ایک بندے کے، یا تو سارے ساتھ ایک ساتھ بیٹھو، پھر والدہ آئیں گی ساروں کے اوپر سے 7 مرتبہ گھمائیں گی. بھائی جب سفر پر نکل رہے ہیں تو یوں کیا جائے گا، اور پھر کرنے کے بعد سب کی پیشانی کے ساتھ بھی وہ لگے گی. یعنی پیسے بھی اگر صدقہ کرنا ہے تو سب کی پیشانی کے ساتھ بھائی آپ صدقہ پورا ہوا ہے. تو یہ کرنا ضروری ہے یا ویسے ہی بندہ جی ویسے بھی دے سکتے ہیں، کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس طرح کے اعمال بسا اوقات جو ہے وہ بزرگوں کی کسی نہ کسی نسبت سے متعلق ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی ان کا ایک تجربہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کے کیے بغیر بھی آپ صدقہ کر دیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. اچھا مصعب، کیا نقش نالین مبارک بھی منع ہے سونے کا؟ جی سونے کا نقش نالین پاک جو ہے وہ لگانا وہ بھی منع ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. کچھ میسیجز اور بھی ہیں مصعب، آپ کیا فرمائیں گے؟ میں فرمائیں. جی اچھا مصعب، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن اپنے میکے جاتی ہے اور 15 دن کی نیت کرتی ہے، لیکن 13-14 دن رہ کر وہ واپس آ جاتی ہے اور سفر بھی 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں وہ قصر ادا کرے گی یا پوری نماز پڑھے گی؟ دیکھیں جب اس نے وہاں جاتے وقت نیت کر لی کہ میں 15 دن یہاں رہوں گی، تو وہ وہاں پر مقیم ہو گئی، تو اب وہاں پر اس نے جتنی نمازیں ادا کرنی ہیں وہ پوری ہی ادا کرنی. اب کسی وجہ سے ایمرجنسی میں اس کو پلٹ کے واپس آنا پڑ گیا جلدی 13ویں یا 14ویں دن، تو ٹھیک ہے، اب جب واپس آنے کی اس نے نیت کر کے جب اب دوبارہ سفر میں آئی، راستے میں آئی، تو اب راستے میں جو ہے وہ نماز قصر کرے گی، لیکن وہ جو پیچھے گھر پہ اس نے پڑھ لی وہ ٹھیک ہو گئی اس کی نمازیں، کیونکہ نیت کی وجہ سے وہ مقیم ہی تھی وہاں پر. اچھا مصعب، راستے میں جیسے کسی نے اپنا وطن اصلی ہے اس کا، اچھا وہ اپنے گھر پہ جا رہا ہے 15 دن یا اس سے زیادہ کے لیے بھی کوئی بھی جا رہا ہے، تو یہ جو راستے کا سفر ہے، بسا اوقات یہاں پر یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہاں جو سفر کے دوران گاڑی میں بیٹھا ہے، منزل تک پہنچنے تک بھی جو مقیم ہے یا جس پر قصر نماز نہیں ہوگی اپنے شہر میں جا کر، یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کی، تو وہ بھی پوری نماز پڑھے گا. کیا سفر کے دوران بھی اس کو پوری پڑھنی؟ سفر کے دوران تو یہ مسافر ہی ہے، وہاں پہنچ کر یہ مقیم ہوگا نا، تو سفر جب اس کا اتنا ہے جو 92 کلومیٹر کا ہے، تو سفر میں نماز قصر ہی ادا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ مصعب، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. مصعب کو رخصت کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی مزید کچھ کالز بھی ہیں ہمارے پاس، آئیے کال لیتے ہیں. جی عبد القادر اتاری عرب شریف کے شہر نجران سے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول عرض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عظیم مدنی بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. کیا بات ہے، پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. مزید کال لیتے ہیں. محمد افضال اتاری فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. نعت خان کلام بھائی سے یہ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. مزید کال دیجیے. میرے نعت خان اسلامی بھائی سے یہ عرض گزار ہے میرے کو یہ سنا دیں. او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین و ایاکا. خوش رہیں، آباد رہیں. اگلی کال دیجیے. نعت خواں عظیم بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. دعاؤں کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکا. خوش رہیں، آباد رہیں. سلامتی اللہ پاک عطا فرمائے. حسن اتاری ہیں پتوکی سے، کہہ رہے ہیں جی
میرے اور میرے گھر والے آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. روز کا موضوع بہت اچھا ہوتا ہے، اصلاح ہوتی ہے. اللہ پاک اس سلسلے کو برکتیں عطا فرمائے، مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی ذیشان سعید بھائی ہیں رحیم یار خان سے، کہہ رہے ہیں جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی ماشاء اللہ الکریم، آج عظیم بھائی نے ہماری پسند کا کلام پڑھا، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. ہمارے لیے حاضری مدینہ کی خصوصی دعا، اللہ پاک جلد از جلد آپ کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. اب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، اب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. حج پہ بلائے گا، حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. لجپال بھی میرے در دادی دوا دے، لجپال بھی میرے در دادی دوا دینا، لجپال بھی میرے در دادی دوا دینا، لجپال بھی میرے آقا در دادی دوا دینا. ہوا دینا دل رونا ہے جان میں جد لو کی مدینے
دل رونا جانے جد لو کی مدینے نور سنو دیا آقا میرے آقا نور سنو دیا آقا دربار دکھا دینا ہوں سانو دیا آقا میرے آقا ہوں سانو دیا آقا دربار دکھا دینا آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لج پالا لج پالا لج رکھ لج پالا خالی اٹھا دینا لج پال نبی میرے درداں کرم سرکار اب تو ہو گئے لمبے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے لمبے شمار جان و دل تم پر میرا تو جہاں کے تاجدار جا رہا ہے قافلہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے نگر روتا حبیب کے یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو کر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض ہے حضور بڑے بنوا کیا یا رسول اللہ
تیرے سوا میری پکار ہو کرم سرکار اب تو گئے لمبے شمار. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے اور تمام عاشقان رسول کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے. جتنے عاشقان رسول اس سال حج کریں گے اللہ ان سب کا حج قبول فرمائے. جن کے اسباب ابھی تک نہیں بنے اللہ کرے اسباب بن جائیں اور جلد آقا کے قدموں میں بھی حاضر ہو جائیں. بیت اللہ کی بھی زیارت کریں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی بھی زیارت کریں, زیارت سے مشرف ہوں. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک جنت کا راستہ. جنت کا ایک راستہ عشق مصطفیٰ بھی ہے. کیا کہیں گے ماجد بھائی؟ ایسا ہی ہے, جنت کا ایک راستہ عشق مصطفیٰ, اور یوں کہا جائے کہ جنت کا ایک بہت بڑا راستہ یہ عشق مصطفیٰ ہے. عشق مصطفیٰ ہوگا تو تمام چیزیں آسان ہوتی ہیں, اور یہ تمام چیزوں کی اصل بھی ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں اپنی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا وہاں وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا, اور یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. پھر جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی ان کے بارے میں فرمایا, ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کی. تو گویا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے, اور اللہ کی اطاعت میں ہی جنت ہے. تو غور کرنا چاہیے. اور عشق مصطفیٰ جیسی نعمت اگر کسی کے دل کے اندر آ جائے تو اس کے لیے تو اس دنیا میں, اس زندگی کے اندر جو فانی دنیا ہے, فانی زندگی ہے, بہت بڑی نعمت ہے عشق مصطفیٰ کا آ جانا. وہ دل مردار ہو جاتے ہیں کہ جن کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہوتا. وہ دل ایک ویران دل ہو جاتے ہیں, غیر آباد دل ہو جاتے ہیں جن کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہوتا. اور ایسے کئی واقعات ہیں شاہ صاحب, کتابوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں, آپ بھی بیان فرماتے ہیں, اور کہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے کیسے کیسے واقعات سننے کو ملتے ہیں, پڑھنے کو ملتے ہیں. اور بس ایک بات میں عرض کر دوں یہاں پر, ورنہ بہت سارے واقعات ہیں. یہ بھی بات غور کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت اسٹارٹ نہیں فرمائیں گے کسی کی مجال نہیں ہوگی شفاعت. اللہ اکبر. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ تمام لوگوں کا شفاعت کرنا یہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہوگا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے تو جو عشق مصطفیٰ سے غافل ہے, جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے, تو وہ غور کرے کہ اس کو کیسے قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ. تو یہ تو اصل ہے جنت پانے کے لیے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرمائے, ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی چاشنی عطا فرمائے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, عشق رسول میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا مدنی چینل کی برکت سے. الحمدللہ بہت سارے عاشقان رسول ایسے ملیں گے جو بتائیں گے آپ کو. اور مدنی چینل کے ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ گواہی بھی دیں گے کہ جب سے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا آپ نے تو عشق مصطفیٰ میں کس قدر اضافہ ہوا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے ہی ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی باتیں کی جاتی ہیں. حضور کے عشق میں کتنوں کی آنکھوں میں آنسو الحمدللہ بہتے ہیں. آپ گھر بیٹھے بھی بسا اوقات کلام سنتے ہوں گے, کوئی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی بات سنتے ہوں گے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں گے. اچھا, آپ نے جو شفاعت کی بات کی, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اندازہ لگائیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اچھا ایک ہے نا, ہم محبت کرتے ہیں پیارے آقا سے. غلام کا کام ہی کیا ہے؟ آقا سے محبت کرنا. غلام نے کرنا ہی کیا ہے بھائی, اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے, کرنی محبت ہے, وفاداری. یہ تو ہے یہی ہے نا. اچھا, شاگرد کا کام ہوتا ہے اپنے استاد کی بات کرنا. میں بلا تشبیہ بلا تمثیل یہاں پر بات کروں گا. اچھا, مرید کا کام ہے کہ اپنے پیر سے محبت کرے گا. اچھا, وہ بات مانے گا. اچھا, اسی طرح اولاد ہے وہ اپنے والدین کی بات مانے گی, ان سے محبت کرے گی. یہ تو لازمی ہے اس پر نا, اور چارہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کمال دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا.
کمال دیکھیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے پیار کس قدر ہے. حضور غربا کا کتنا خیال رکھتے ہیں. 2 قربانیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے. امت کے وہ افراد جو غربا ہیں ان کی طرف سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں کی ہیں. اتنا پیار ہے. معراج کی رات میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر فرماتے ہیں, براق حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے. یا رسول اللہ آپ تشریف فرما ہو, براق پر بیٹھے, آپ کو جنت کی سیر بھی ہونی ہے, رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکتے ہیں, کیا عرض کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا رب مجھے یہ مجدہ جاں فضا نہیں سنا دیتا کہ آپ کی امت کو بخش دیا گیا. اللہ اکبر. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یہ تاج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا ہے کہ آپ کو عنقریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ پھر یہ دیکھیں کہ حضور وہاں پر بھی یاد رکھ رہے ہیں, امت کے لیے آسانیاں کتنی کر رہے ہیں, حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. اچھا کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے, کم کروا کے حضور کم کروا رہے بار بار اللہ پاک کی بارگاہ میں, یا رب مزید کم کر دے, امت کے لیے آسانی. امت 5 نمازیں پڑھو, 5 50 کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ آسانی پیدا کر دی. اور بھی دین کے معاملات میں کتنی آسانیاں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے, حضور موجود ہیں, آج بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں, حضور کا کرم موجود ہے, جبھی تو عذاب نازل نہیں ہو رہے. پچھلی امتوں میں کیا تھا, ان پر تو ان کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے, گھروں پہ لکھا آتا تھا, ان کے جسموں کی بدبوئیں بتاتی تھی یہ جرم کی ہیں, یہ گناہ کی ہیں. آج وہ سارے اعمال اگر ہو رہے ہیں لیکن عذاب نہیں آ رہا, اس کا صدقہ ہے. یہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر کل محشر کے دن حضور فرماتے ہیں جب ساری خلقت آئے گی نا, حضور انا لہا پکار رہے ہوں گے, انا لہا, میں ہوں نا, آج انا لہا اپنے پاس بلائیں گے حضور ساروں کو. جب انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جائیں, اس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جو ترانہ ہوگا, جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے, وہ آنا لہا ہوگا. حضور بلا رہے ہوں گے, اور پھر میرے آقا سجدہ فرمائیں گے اتنا طویل. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی حمد بیان کروں گا, ایسی حمد جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی ہوگی. پھر سجدہ کروں گا, پھر روؤں گا, یہاں تک کہ رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے سے سر اٹھائیں, آپ سوال کیجئے, آپ کو دیا جائے گا, آپ مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا, آپ شفاعت فرمائیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. پھر میرے آقا شفاعت کا دروازہ کھولیں گے, پھر حضور شفاعت فرمائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. اتنا تو پیار کرتے ہیں میرے آقا. دنیا میں تشریف لائے, اس امت کو یاد رکھا ہے. دنیا سے جب ظاہری پردہ فرمایا, اس امت کو یاد رکھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں کہ کل محشر کے میدان میں جب سب اپنی اپنی فکر کر رہے ہوں گے, اس عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی فکر کریں گے. جب اتنا پیار, اتنا کرم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج تک, کیا یہ قیامت تک ملتا رہے گا, اور محشر کے میدان میں بھی حضور کی کرم نوازیاں دیکھنے کو ہوں گی, تو مجھے بتائیں نا پھر اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کس قدر ضروری ہے. اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے فائدہ کس کا ہے؟ آپ سوچیں صحیح نا, کس کا فائدہ؟ ہمارا ہی تو فائدہ ہے. ان کے گن گائیں گے تو اپنا فائدہ ہے, ان کی باتیں کریں گے اپنا فائدہ ہے. اچھا ان کے نقشے قدم پر چلیں گے ہمارے فائدہ ہے, اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. اللہ اکبر. تو کیوں نہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. کیا کہیں گے احمد رضا بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو اگر ہم بسر کریں تو یہ بھی تو جنت کا راستہ ہے نا. جی بالکل شاہ صاحب, آپ
بالکل درست فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، جیسے کہ ہمارے ماجد بھائی نے ارشاد فرمایا کہ دین کی اساس ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہوتا ہے وہ ایک ویران دل کی طرح ہے، وہ ایک ویران قبر کی طرح ہے۔ اسی طرح ایک اور بنیادی عمل ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اور وہ بھی عشق مصطفیٰ کی طرح ایک اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام اعمال جتنے بھی ہم کرتے ہیں ان میں یہ عمل ایک اساس اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ عمل ہے تقوی۔ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو بندہ پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بلا حساب جنت پہ داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس تعلق سے 3 آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بے شک متقی یعنی تقوی والے پرہیزگار یہ جنت اور چشموں میں ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، حکم ہوگا کہ ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی اور امن و امان کے ساتھ۔ اور آگے ارشاد فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ یاد کرو اس دن کو کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو، متقیوں کو، تقوی والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، یہ تقوی جو ہے دین کی اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور تقوی والوں کو، پرہیزگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمایا جائے گا۔ اور تصوف کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے رسالہ قشیریہ، اس میں حضرت شیخ قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی تقسیم ہے وہ آزمائش پر کی گئی ہے، اور جو آخرت کی تقسیم ہے وہ تقوی پر کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی جاہ و جلال اور جو بھی عزت و مقام و مرتبہ اور جو بھی ترقی اور کامیابی ملتی ہے وہ محنت اور آزمائش کے ساتھ ملتی ہے۔ جو بندہ جتنی زیادہ محنت کرتا ہے، جو بندہ جتنی زیادہ جد و جہد کرتا ہے، آزمائش کو اپناتا ہے، تو دنیا کے اندر اس کو اتنا زیادہ عزت، اتنی زیادہ اس کو مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ تقوی اور پرہیزگاری پر ہے کہ جو بندہ جتنی زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اسے قیامت کے دن، آخرت کے دن اسے انشاءاللہ العزیز اتنا زیادہ مقام و مرتبہ اور اتنی زیادہ اسے عزت اور اس کو بلندی عطا کی جائے گی۔ کیا بات۔ اسی کے تناظر میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان العاقبۃ للمتقین، کہ بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ایک اور آیت میں اعدت للمتقین، جنت کے بارے میں، کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے تیار کی تقوی کیا ہے؟ جو ہم تقوی کی بات کریں، شاید بساؤ کا ذہن میں آتا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے تقوی کیا ہے؟ اتنا متقیوں کے لیے اتنے انعامات ہیں، اتنے اکرامات ہیں، تو تقوی آخر ہے کیا؟ یہی سوال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی آیا۔ انہوں نے حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا کہ اے کعب بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، آپ بتائیے کہ کیا کبھی آپ کا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے کہ جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، جب آپ ایسے راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کس طریقے سے گزرتے ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب ایسے راستے سے گزرتا ہوں تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور بچ بچ کر نکلتا ہوں، تاکہ یہ جھاڑیاں اور یہ کانٹے میرے کپڑوں کو اور میرے جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، یہی تقوی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں پاکیزہ دل عطا کیا، ہمیں صاف اور پاک روح عطا کی۔ اب ہم اس دنیا میں آئے اور ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ گویا یہ دنیا ایک راستہ ہے اور اس راستے پر بہت سارے کانٹے ہیں، جیسے شیطان ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، ایک طرف نفس ہے، ہزاروں گناہ ہیں، ہزاروں گناہوں کے راستے ہیں۔
یہ سارے اس رستے کے یعنی دنیا کے کانٹے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان تمام کانٹوں سے، ان تمام جھاڑی دار کانٹوں سے، ان شاخوں سے یعنی تمام گناہوں سے بچ کر اس دنیا سے اپنے دل کو اور اپنے پاکیزہ روح کو بچا بچا کر یہاں سے گزرنا ہے. بس اسی کا نام تقویٰ ہے. کیا بات ہے احمد بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مدنی چینل کے ناظرین، یوں اسے آسان لفظوں میں مزید سمجھ لیں. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کر کے تقویٰ کو سمجھایا ہے ہمارے احمد بھائی نے. یہی کہ آپ جیسا لوگوں کے سامنے نظر آتے ہیں نا، تنہائیوں میں بھی ویسے ہو جائیں. یعنی لوگوں کے سامنے ایسا نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں. آپ کی اگر تنہائی بھی پاکیزہ ہے، آپ کی جلوت، آپ کی خلوت، آپ کا لوگوں کے سامنے اور لوگوں کی غیر موجودگی میں ایک ہی ہے، اللہ کا خوف دل میں موجود ہے. آپ چھوٹے بڑے گناہ سے، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اسی کا نام تقویٰ ہے. اللہ کرے کہ ہم تقویٰ کی اس معراج کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ متقی افراد وہ ہوں گے کہ جن کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کو جن کے لیے مزین کیا گیا، جنت کو جن کے لیے سجایا گیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ تقویٰ کی بنیاد پر ہی یوں کہیں کہ یہ نصیب ہوگا. اللہ کرے کہ ہم پھر یہ تقویٰ اپنانے میں کامیاب ہو جائیں. اپنی جلوت پر غور کریں. وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے بھی گناہ کر جاتے ہیں یا تنہائیوں میں بھی گناہ کر جاتے ہیں. آپ غور کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے دوستوں کے بارے میں دیکھیں. آپ کے دوست کیسے ہیں؟ اگر تو اچھے دوست ہیں، اگر تو وہ خوف خدا والے ہیں، عشق مصطفیٰ والے ہیں، وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت آپ کی ٹھیک ہے. کوئی ایسا دوست نہیں ہے. پھر آپ اپنی تنہائی پر غور کریں کہ تنہائی آپ کی کن کے ساتھ ہے. تنہائی آپ کہہ رہے ہیں جی تنہائی بھی اور کن کے ساتھ ہے. جی ہاں، آج کل کے دور میں تنہائی بہت ساروں کے ساتھ ہوتی ہے. تنہائی سب سے پہلے تو موبائل ہے. اب موبائل آپ کے پاس میں تو آپ بہت ساروں کے ساتھ، اکیلے میں بہت ساروں کے ساتھ ہیں. یوں مثال ہے کہ آپ موبائل آپ کے پاس ہے تو آپ چوراہے پہ کھڑے ہیں، ہر طرح کا بندہ آپ کو آ کر مل رہا ہے، ہر طرح کے افراد مل رہے ہیں. پھر آپ اس میں دیکھ کیا رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر کیا کچھ دیکھتے ہیں، آپ اس پر غور کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. ہماری تنہائیاں بھی پاکیزہ ہو جائیں، ہماری لوگوں کے سامنے جو ہم ہیں وہ بھی پاکیزہ ہوں، یعنی ظاہر باطن ہمارا ایک ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. کچھ اعمال مدنی چینل کے ناظرین اور بھی ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم وہ اعمال بجا لائیں. یہ جنت کے راستے کو ہموار کرتے ہیں، جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے بیان کے جو مفتی صاحب نے بیان کیا تھا، عقیدہ ہے، ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. اچھا، جو دین اسلام کے جو بنیادیں ہیں یا جو جن پر اعتقاد، یقین، ایمان یہ لازمی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا. اللہ کی ذات پر، اللہ کے وحدانیت پر، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ تو ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری رسول ہے. تمام انبیاء، تمام رسولوں پر اعتقاد، ایمان، آسمانی کتابوں پر، جنت پر، جہنم پر اعتقاد ہوگا. اچھا، قرآن پر ایمان، قرآن کے ہر حرف پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے. یعنی عقیدہ ہے، ایمان ہے، پھر اعمال ہے. حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، اللہ کے حق اور بندوں کے حقوق، ان کو بھی بجا لانا ہے. پھر جو عبادات ہیں، عبادات بجا لانی ہے. اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا ہمارا معاشرتی تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی ہم بجا لاتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. دیکھیں، قرآن حکیم میں ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، لڑائی جھگڑے سے ہمیں قرآن و حدیث نے منع کیا. میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر بنایا جائے گا، اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں گھر بنایا جائے گا. اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹ جیسی بری صفت سے بھی بچائیں، لڑائی جھگڑوں سے بھی محفوظ فرمائیں، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے کو ختم کریں، اچھے اخلاق کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو جنت میں
جو محل عطا فرمایا جائے گا، کسی کے لیے جنت کے کنارے پر، کسی کے لیے جنت کے بیچ میں، اور کسی کے لیے اعلیٰ جنت میں. سبحان اللہ. اچھے اخلاق اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ تو آپ کی امت میں بہت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد بہت سے زمانوں میں ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے غلطی سرزد ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.